کہ انسان کسی شعبے سے وابستہ ہو جائے یا انسان کسی ادارے میں چلا جائے تو اس ادارے اور شعبے کے رولز اور قوانین کو ماننا اور فالو کرنا اس کے لیے لازم ہوتا ہے۔ اگر کسی شعبے میں وہ چلا تو جائے لیکن اس کے قوانین اور رولز کو نہ مانے تو اسے ایک آدھ دفعہ تنبیہ کی جائے گی اور پھر اسے وہاں سے نکال دیا جائے گا۔ فوج کے شعبے میں کوئی چلا جائے اور جانے کے بعد ان کے قوانین اور رولز کو نہ مانے تو وہ اس شعبے میں نہیں رہ سکے گا۔ ایک انسان کسی فیکٹری مل میں چلا جائے کام کرنے کے لیے اور مل انتظامیہ نے جو قوانین اصول رولز بنا دیے ہیں اگر وہ ان کو تسلیم نہ کرے تو وہاں نہیں رہ سکے گا، اس کے لیے رہنا وہاں ممکن ہی نہیں ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، اسلام بھی ایک ایسا شعبہ اور نظام زندگی ہے جو پوری انسانی زندگی پر محیط ہے، اور جب دنیا کا کوئی انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے، توحید و رسالت کو مان لیتا ہے، تو گویا وہ اس شعبے کے اندر آ گیا ہے، اسلام کے شعبے میں آ گیا، اسلام کے ادارے میں آ گیا۔ اب اس کے لیے اسلامی قوانین، اصول و ضوابط اور رولز کو ماننا اور تسلیم کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر فوج میں چلا جائے اور فوجی قوانین کو نہ مانے تو وہاں نہیں رہ سکے گا۔ اگر انسان صرف کلمہ پڑھ لے لیکن اسلام کے قوانین، اسلام کے اصول و ضوابط، احکام و تعلیمات، حلال و حرام کو تسلیم نہ کرے تو پھر وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا رہے لیکن حقیقت میں وہ رہتا نہیں ہے، کیونکہ اس کے رولز کو تو وہ تسلیم ہی نہیں کر رہا۔ اور سامعین محترم، کلمہ پڑھنے کے بعد، توحید اور رسالت کو مان لینے کے بعد، اس انسان کے لیے جس کا دعویٰ ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں اللہ اور اس کی رسول کو ماننے والا ہوں، میں قرآن و سنت کو تسلیم کرنے والا ہوں، پھر اس کے لیے سب سے پہلا رول، سب سے پہلا قانون اور سب سے پہلا حکم یہ ہوتا ہے کہ 5 وقت کی نماز ادا کرنی، 5 وقت نماز لازمی ادا کرنی ہے۔ مرد ہے تو مسجد میں آ کے ادا کرے، خواتین ہیں تو مسجد میں آ جائیں یا گھروں میں ادا کر لیں، ان کے لیے اجازت ہے۔ اور نماز کی اہمیت کے پیش نظر کتاب و سنت کے اندر بار بار توجہ دلائی گئی، 2-4 دفعہ نہیں، سینکڑوں دفعہ توجہ دلائی گئی، اہمیت بتلائی گئی، ترغیب دی گئی، اور نماز کی پابندی کرنے والے اور پڑھنے والے کے لیے جو انعامات ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا کہ دنیا کے اندر خیر و برکت ملے گی، وہ انسان اللہ رب العزت کی حفاظت میں رہے گا، اس کی زندگی پرسکون گزرے گی، خیر و عافیت اس کا مقدر ہوگا، آخرت میں اسے کامیابی ملے گی، قبر اس کی ٹھنڈی ہوگی۔ اور نماز نہ پڑھنے والے کے لیے وعید، عذاب کی خبر بھی دی گئی، اور اللہ کی ناراضی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ناراضی کا اظہار، اور سختیاں اور پریشانیاں دنیاوی زندگی میں اور قبر میں اور حشر میں، ان کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ اور جب ہم حدیث کی کسی بھی کتاب کو پڑھتے ہیں تو حدیث کی ساری کتابوں میں ایک بڑا طویل چیپٹر موجود ہے نماز کے احکام و مسائل کے حوالے سے، جہاں ہر چیز کو تفصیل سے بیان کر دیا گیا کہ مسلمان اچھی طرح سیکھ لے اور سمجھ لے اور پابندی کرنے والا ہو جائے۔ اور پھر نماز کو اسلام کا رکن، ستون قرار دیا گیا، جیسے کوئی عمارت ستون پہ کھڑی ہو
اور اگر اس کے ستون اور پلر کو ہی نیچے سے نکال دیا جائے تو وہ چھت اور وہ عمارت گر جائے گی۔ اسی طرح جو انسان کلمہ پڑھ کے نماز نہ پڑھے اس نے اپنے حصے کے اسلام کو گرا دیا ہے۔ اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا رہے لیکن اس کا مسلمان ہونا کوئی قابل اعتبار نہیں رہتا اگر وہ بندہ نماز نہیں پڑھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث کے اندر اس بات کی اہمیت کو اس طرح بھی اجاگر فرمایا ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، ایک مسلمان اور کفر اور شرک میں نماز کا فرق ہوتا ہے۔ نماز ایک دیوار ہے، جیسے ایک رکاوٹ ہوتی ہے نا، کسی جگہ سے بندہ آگے نہیں جا سکتا۔ نماز ایک دیوار ہے، رکاوٹ ہے کفر اور شرک سے روکنے کے لیے، اور جب بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ دیوار گر جاتی ہے، وہ دیوار ٹوٹ جاتی ہے، وہ کفر اور شرک کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے۔ فمن ترکھا فقد کفر، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کی اہمیت کو بیان کیا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ حضرات یہ نبی کریم علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ جیسے دنیا کے کسی ادارے میں جائیں، وہاں کے قوانین کو نہ مانے کیسے رہ سکتے ہیں، اور کہیں کہ میں مسلمان ہوں اور سب سے زیادہ اہمیت والی بات نماز ہی نہ پڑھے، تو پھر وہ انسان مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ اور بڑے تو بڑے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء السبع سنین، اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھاؤ، چھوٹے بچوں کو بھی نماز کی تلقین کرو، اور جب بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کی تلقین کرو، پڑھاؤ اسے، سمجھاؤ بیٹا بیٹی نماز پڑھو، وہ نماز پڑھنے کے عادی ہو جائیں۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور اگر بیٹا بیٹی 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے اس پہ سختی کرو اور اس کی سرزنش کرو، حتیٰ کہ کبھی جسمانی سزا بھی دینی پڑے نماز پڑھانے کے لیے، وہاں تک بھی چلے جاؤ، نماز لازمی پڑھاؤ۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں نماز کی اہمیت کا۔ 10 سال کے بچے پہ ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، ابھی فرض تو ہونی ہے جب وہ بالغ ہوگا، لیکن نماز اہم اتنی ہے۔ اسلام کہتا ہے، شریعت بتلاتی ہے کہ بلوغت سے پہلے پہلے بچہ نماز سیکھ بھی چکا ہو، پڑھنے کا عادی بھی بن چکا ہو، تاکہ جب نماز فرض ہو اس کے لیے پڑھنا مشکل نہ ہو۔ لہذا 10 سال کا بچہ ہو جائے پابندی کرواؤ۔ جیسے بچے کے لباس، خوراک، رہائش اور دنیاوی تعلیم کا بندوبست کرنا ضروری ہوتا ہے، ان ساری چیزوں سے بڑھ کے بچوں کو نماز سکھانا بھی ضروری ہے، نماز کی تعلیم دلانا بھی ضروری ہے، نماز کی اہمیت سمجھانا بھی ضروری ہے۔ اور قیامت کا دن جو انتہائی ہولناکی اور خوف اور پریشانی اور غم کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ حضرات اس دن جس دن ستارے جھڑ جائیں، جس دن سورج ٹوٹ جائے، جس دن زمین و آسمان کا نظام درم برم ہو جائے، جس دن ماں بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے، جس دن کی ہولناکیوں کو دیکھ کے بچے بوڑھے ہو جائیں، جس دن غم اور خوف اور شدت کی وجہ سے لوگ ایسے محسوس ہو رہے ہوں جیسے پتنگے اڑ رہے ہیں، ایسے ہوں جیسے نشہ پیا ہوا ہے، حمل والیوں کے حمل گر جائیں، حضرات اس دن کا مسلمان سے سب سے پہلا سوال کیا ہے؟ سب سے پہلا سوال اللہ کی عدالت لگی ہوئی، اور رب کائنات کی عدالت جہاں نبیوں اور رسولوں کو بھی آج جانے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ رب نفسی کا آوازہ ہے، اور اللہ کے مقرب انبیاء اور رسل یہ فرما رہے
آج اللہ اتنے غصے میں ہے کہ کبھی اتنے غصے میں نہیں ہوا۔ ہماری ہمت نہیں کہ رب کائنات سے کوئی بات کرے۔ حضرات ایسے عالم میں مسلمان جس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، اس سے پوچھا جائے گا پہلا سوال، ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ من عملہ الصلاۃ۔ اچھا مسلمان بننے سمجھنے والے بدلا نماز پڑھتا تھا کہ نہیں؟ حضرات اگر یہ لفظ سمجھ آ جائے تو ہماری زندگی ٹھیک نہ ہو جائے۔ قیامت کے دن کا پہلا سوال یہ نہیں ہوگا کہ مکان اپنا تھا کہ کرائے کا، گاڑی تھی تو کون سا ماڈل تھا، کہاں سے خریدی تھی۔ اگرچہ یہ بھی سوالات تو ہیں، لیکن پہلا سوال یہ بھی نہیں ہوگا کاروبار کیا کرتا تھا، تیرے سردی گرمی کے لباس الگ الگ تھے یا نہیں تھے، تیرا کاروبار مصروفیات بزنس ملازمت کیا تھی۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جو تو نے دعویٰ کیا تھا مسلمان ہونے کا، اس کی دلیل کے طور پہ نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، نماز پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا۔ اور نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ۔ اگر بندے کی نماز صحیح نکل آئی، اگر بندے کی نماز درست ہوئی، اور درست کب ہوگی؟ پڑھے گا تو درست ہوگی نا، باجماعت نماز کے ساتھ اہتمام کے ساتھ محبت سے پڑھے گا تو درست ہوگی، بغیر پڑھے تو درست نہیں ہوگی۔ اگر نماز درست ہو گئی فقد افلح وانجح، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بلا شبہ وہ بندہ کامیاب ہو گیا، نماز صحیح نکل آئی، بہت بڑی بات ہو گئی، بہت بڑی بات ہو گئی۔ وَإِن فَسَدَتْ، اور اگر خدا نخواستہ نماز ہی خراب نکلی یا پڑھی ہی نہیں، تو نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا فقد خاب و خسر، پھر اس کے ناکام ہونے میں کوئی شک ہی نہیں رہا۔ جس نے نماز نہیں پڑھی پہلے سوال سے ہی ناکام، اور پھر پکا فیل اور ناکام ہو گیا۔ حضرات گرامی قدر، یہ قیامت کا سب سے پہلا سوال، اس لیے مسلمان ہمیشہ نماز پہ بڑی توجہ کرتے رہے۔ اور دور صحابہ میں، تابعین میں، اگر کوئی مسلمان مسجد میں نظر نہ آئے، دوستوں کو پریشانی ہو جاتی تھی، کیا مسئلہ ہو گیا، فلاں صاحب مسجد میں نہیں آ رہے، کیونکہ یہ بات تھی کہ اگر وہ مسجد میں بندہ نہیں آ رہا تو شدید بیمار ہوگا، یا خدا نخواستہ کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو، یا وہ گھر میں نہیں ہوگا، کہیں سفر پہ ہوگا۔ یہ تصور ہی نہیں تھا کہ بندہ مسلمان ہو اور محلے کی مسجد میں وہ نظر ہی نہ آئے۔ حضرات یہ مثال تو ایسے ہی سمجھ لیں کہ بندے نے ٹکٹ لیا ہے سعودی عرب جانے کا، امریکہ جرمنی جانے کا، لیکن ایئرپورٹ پہ ہے ہی نہیں، تو پریشانی کی بات ہوگی نا، جس کو پتہ ہوگا کہ فلاں بندے کا ٹکٹ ہے آج سعودی عرب، جرمنی، فرانس اس نے جانا تھا، اور وہ اپنے وقت پہ ایئرپورٹ پہ آیا ہی نہیں، تو کیسے پہنچے گا؟ بندہ مسلمان ہے لیکن جماعت کے وقت مسجد میں نہیں آیا، اسی طرح سمجھ لیں کہ ٹکٹ لیا ہے لیکن ایئرپورٹ نہیں گیا، کیسے پہنچے گا، کیسے جائے گا؟ اور وہاں بھی ٹائم ہوتا 3-4 گھنٹے، انسان پہنچے، اور نمازوں کے اوقات بھی فجر کا ٹائم سورج طلوع ہونے تک، ظہر کا عصر تک جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا، عصر سے پہلے پہلے آئے نماز ادا کرے، عصر کی مغرب سے پہلے ادا کرے، مغرب کی جماعت کے ساتھ لیٹ ہوا، عشاء سے پہلے پہلے آئے، عشاء کی آدھی رات تک ادا کر لے، اور اگر نہیں ادا کرتا تو ٹکٹ لے لیا ہے لیکن ایئرپورٹ پہ نہیں آیا، منزل پہ نہیں پہنچ سکتا، منزل پہ نہیں پہنچے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے دور میں ہم نے دیکھا مسجدوں میں، نمازوں میں، وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں با جماعت نماز کے اوقات میں مسجد میں صرف وہی نہیں آتا تھا جو منافق ہو، اور منافق بھی تھوڑا سا نہ ہو، معلوم النفاق، جو پکا منافق ہو وہ مسجد میں نہیں آتا تھا۔
یہ تصور ہی نہیں تھا کہ مسلمان ہو اور مسجد میں نہ آئے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافقوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، اور آ بھی جائیں تو سستی کے مارے توجہ نہیں ہوتی، سستی کوتاہی۔ حضرات نماز میں سستی کوتاہی کو تو منافقت قرار دیا گیا، اور پھر نہ پڑھنے والے کے کامیابی کے بارے میں کیسے تصور کیا جا سکتا ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، نہ پڑھنے کی سزائیں باقی بھی، اور ایک حشر کے میدان میں بھی سزا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہاں کوئی غلطی، کوتاہی، کمی، کمزوری ہو، انسان چاہتا ہے کسی کو پتہ نہ چلے، گھر کے افراد کو بھی پتہ نہ چلے۔ اچھا پتہ چل گیا ہے، محلے والے کو پتہ نہ چلے، میرے دوست کو پتہ نہ چلے، مسجد کے کسی نمازی کو پتہ نہ چلے۔ حضرات قیامت کا دن ہے، اور قرآن کہتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ رب کائنات تشریف فرما، اور اللہ احکم الحاکمین کی پنڈلی جس طرح اس کی شان، اس کی ذات، اس کی عظمت کے لائق ہے، اللہ اپنی مرضی اور حکمت سے اپنی پنڈلی سے پردہ ہٹا دے گا۔ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، آواز لگا دی جائے گی، لوگو اللہ کے حضور سجدہ کرو۔ يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، لوگ سجدوں میں گر گئے، لیکن بہت سے لوگ کھڑے ہوئے، سجدہ نہیں ہو رہا۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، چہروں پہ ذلت چھائی ہوئی، رسوائی اور پریشانی اور بدنامی، مر جائیں لیکن مرا بھی نہیں جاتا۔ سزا کیا؟ آج سجدہ کرنا چاہتے ہیں لیکن کمریں لوہے کی طرح، تخت کی طرح سیدھی ہو گئی، کمر جھکی نہیں رہی، اور آواز آ جائے گی یہ وہ ہیں جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے۔ دنیا میں بھی آواز آتی تھی مسجد سے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز پڑھو، سجدہ کرو رب کے حضور۔ یہ نہیں آتے تھے، آج کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن کر نہیں سکتے۔ ساری دنیا کے سامنے شرمندگی ہوگی کہ یہ وہ ہیں جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے، جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور حضرات آج شیطان کا جب بھی ہم نام لیتے ہیں، اسے لعنتی کہتے ہیں، جہنمی کہتے ہیں، اسے ابلیس، شیطان برا کہتے ہیں۔ کیا گناہ اس نے کیا؟ بڑا عبادت گزار تھا شیطان بھی، حتیٰ کہ مقرب فرشتوں کے ساتھ وہ رہنے لگا۔ حضرات صرف ایک سجدے کا انکار کیا، آدم کو سجدہ کرو نہیں کیا، ایک سجدے کا انکار۔ ایک سجدے کے انکار سے رب کائنات نے اس پہ لعنت پھٹکار ڈال دی، اسے جہنمی کر دیا، اور اس کی پچھلی زندگی کی ساری عبادت برباد اور رائے گاں چلی گئی۔ میرے مسلمان بھائی اور بزرگ، ذرا غفلت سے جاگ تو صحیح، ذرا ہوش سنبھال تو صحیح۔ شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا، انکار، جہنمی ہو گیا۔ اور اگر تو فجر کی نماز نہیں پڑھتا تو کتنے سجدوں سے انکار ہو گیا؟ 2 رکعتیں فرض، 1 رکعت میں 2 سجدے۔ جس نے فجر نہیں پڑھی 4 سجدوں سے انکار تو ہو گیا۔ اور اگر ظہر بھی نہیں پڑھی، اگر عشاء بھی نہیں پڑھی، سنتیں اور نوافل چھوڑ بھی دیں، ایک دن کے فرض جو سجدے ہیں وہ 34 بنتے ہیں۔ 34۔ ایک سجدہ کرنے والا لعنتی، جہنمی ہم بھی کہتے ہیں، ابلیس، شیطان کہتے ہیں، برا کہتے ہیں۔ ایک سجدہ کرنے سے وہ جہنمی، ایک سجدہ نہ کرنے سے، انکار کی وجہ سے جہنمی ہو گیا۔ میرے مسلمان بھائی تو کلمہ پڑھ کے روزانہ 34 سجدوں کا انکار کر کے سمجھے کہ میں جنت کا ٹھیکیدار ہوں۔ اس سے بڑی غلطی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی اپنے آپ کو دھوکہ دہی اور کیا ہو سکتی ہے؟ حضرات گرامی قدر، نبی کریم علیہ السلام بعض اوقات نماز کی حاضری بھی لگا لیتے تھے۔ آپ نے ایک دن فجر کی نماز میں حاضری لگا لی، آپ نے نماز سے سلام پھیرا، فارغ ہوئے، اشاہد فلان، اور دیکھ کے بتاؤ فلاں بندہ ہے؟ اللہ کے رسول نہیں ہے۔ اشاہد فلان، دیکھو فلاں ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان اسکل الصلوات علی المنافق ان ہاتین الصلاتین
اسکل الصلوات علی المنافقین، لوگوں فجر اور عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا منافق کے لیے بہت مشکل ہے۔ حضرات توجہ کی ضرورت ہے، خطبہ جمعہ سننا، درس سننا، مقصد یہ ہوتا ہے اللہ سچ کہنے کی، سننے کی، اور سب سے بڑی بات اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ بندہ ایک بات بھی سیکھ کے عمل کر لے تو انشاءاللہ نجات ہو جائے۔ نبی کریم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ فجر اور عشاء جماعت کے ساتھ نہ پڑھنا، یہ مشکل ہے کس کے لیے؟ مسلمان کے لیے، پکے نمازی کے لیے، پکے محب عاشق رسول کے لیے مشکل ہے۔ فرمایا منافق کے لیے بہت مشکل ہے۔ آج ہم کتنی جلدی منافقت کا فتویٰ لگاتے ہیں، جس کی مجھ سے نہیں بنتی میں کہتا ہوں وہ تو منافق ہے، تھوڑی بات ہوگی ہم کہتے ہیں وہ منافق ہے۔ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو، میں بھی، آپ ہر بندہ دیکھے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو عشاء اور فجر مسجد میں آ کے نہیں پڑھتا وہ منافق ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لوگوں اگر تمہیں سمجھ آ جائے کہ نماز کتنی اہم ہے اور پھر تم بیمار ہو جاؤ، تمہارے پاؤں سے چلا نہ جائے، تمہاری کمروں سے اٹھا نہ جائے، تمہیں گھٹنوں کے بل گھسٹ کے آنا پڑے، وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الرُّكَبِ، تم گھٹنوں پہ چل کے بچوں کی طرح گلیوں سے گھسٹ کے مسجدوں میں آ جاؤ، اگر تمہیں پتہ چل جائے۔ تم نماز کی اہمیت کو جانتے نہیں۔ نماز کے بغیر نہ اسلام کا کوئی اعتبار ہے اور نہ انسان مسلمان رہتا ہے۔ حضرات وہ شخصیت محترم جنہیں رب کائنات نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے، جن پہ ظلم و ستم ہوا آپ نے بد دعا بھی نہیں دی، اور جن کو طائف میں پتھر بھی مارے گئے آپ نے دعا کر دی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، لیکن جو مسلمان ہو کے نماز نہ پڑھے اس کے لیے کیا فرمایا؟ رحمت کائنات علیہ السلام نے ایک دن آپ نے اپنی زبان مبارک کو حرکت دی، فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ حضرات کیا انداز ہے خطاب کا، آپ ویسے بھی فرما دیں تو بات تو بڑی ہے، اللہ کے رسول قسم، فرمایا قسم اس رب کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقد ہممت، میں نے پروگرام بنا لیا ہے، میں نے پکا ارادہ کر لیا ہے، میں لکڑیاں منگواتا ہوں، ان کو تڑوا کے چھوٹی کروا کے ایندھن بنواتا ہوں، آذان ہوتی ہے، آج میں نماز کے لیے کسی اور کو کہہ دیتا ہوں کہ وہ پڑھائے، اور میں محلے میں چکر لگاتا ہوں، ثم اخالف الى رجال فاحرق علیہم بیوتہم، جس گھر میں مجھے مرد نظر آ جائے میں اس گھر کو آگ لگا دیتا ہوں، آگ لگا دیتا ہوں، اس بندے کو بھی اور اس کے گھر کو بھی۔ حضرات ذرا دیکھیے تو صحیح، یہ وہ رحمت للعالمین ہے جسم پہ پتھر پڑنے پہ بد دعا نہیں دی۔ نماز کی کیا اہمیت ہوگی، جو نماز نہیں پڑھتا اس کو آگ لگانے کے لیے اللہ کے رسول تیار ہیں جو رحمت بن کے آئے ہیں۔ سمجھ سکتے ہیں کتنا بڑا جرم ہوگا نماز نہ پڑھنا۔ اور میرے محترم بھائیوں بزرگوں، نماز مردوں کے لیے مسجد میں کتنی ضروری ہے۔ حدیث کی دوسری روایت میں یہ لفظ بھی آئے ہیں یصلون فی بیوتہم، میں چکر لگا لیتا ہوں، اگر کوئی گھر میں نماز پڑھ بھی رہا ہو میں اس کو بھی آگ لگا دیتا ہوں۔ مسجد میں کیوں نہیں آیا؟ مرد ہو کے مسجد میں کیوں نہیں آیا نماز پڑھنے کے لیے؟ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا گھروں میں خواتین ہیں، گھروں میں بچے ہیں جن کے لیے جماعت کے ساتھ یا نماز ضروری نہیں، میں آگ نہیں لگاتا۔ اس لیے حضرات سوچئے تو صحیح، جس بندے کو اس کے گھر کو رحمت کائنات آگ لگانے کے لیے تیار ہیں، کل اس کی سفارش کر دیں گے کہ اللہ اس کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمیں نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔